بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاطف جاوید، اور آج جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا وہ ہے جمع و تدوین قرآن مجید، فرقان حمید۔ میرے دوستو، یہ قرآن عظمتوں و رحمتوں برکتوں والی کتاب جس کو نبی آخر ازماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یہ تمام دنیا کے لیے رہنمائی کی کتاب تھی۔ تو اس کا نزول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوا، یہ مختلف تدریجی مراحل میں ہوا۔ پھر صحابہ نے اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا، وہ بھی ایک مثالی طریقہ کار تھا۔ قرآن کی جمع و تدوین کی جب بات کریں گے تو اس کے 3 مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن صحابہ نے جو مشقت اٹھائی اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کی تدوین کے لیے، وہ یہی اللہ کے کیے گئے وعدے پہ عمل کرتے ہوئے رہتی دنیا تک اس قرآن پاک کو پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، ایک تو دل کے ذریعے زبانی یاد کرنا، اور دوسرا مختلف چیزوں پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی توثیق کروا لیا کرتے تھے، مختلف پادشاہ جات پہ لکھ لیا کرتے تھے، مختلف چمڑے پہ لکھ لیا کرتے تھے، ہڈیوں میں لکھ لیا کرتے تھے، کھجور کے پتوں پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب پہلے مرحلے میں اس کو زبانی یاد کیا گیا۔ 1,24,000 صحابہ تھے، کسی نہ کسی پیمانے پہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد تھا۔ کچھ کو پورا قرآن حفظ تھا، کچھ کو نصف تھا، کچھ کو 1/2 تھا، کچھ کو کچھ آیات یاد تھی، لیکن تمام صحابہ کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد تھا۔ پھر ہر صحابی کے پاس کچھ نہ کچھ لکھا ہوا موجود تھا، اور یہی طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال تک برقرار رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور رہا تو اس میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ زبانی قرآن کو تلاوت کیا جاتا، مختلف لوگوں کے پاس جو لکھا ہوا موجود تھا اس کو دیکھ لیا جاتا، وہ اسے پڑھتے، تلاوت کرتے۔ لیکن جب جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے ایک بڑی تعداد 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے یہ محسوس کیا کہ اب قرآن کو کتابی شکل میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ یا خلیفۃ الرسول، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شہید ہو چکی ہے، کل ہم بھی نہ رہیں گے، پھر امت کے درمیان قرآن کے بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن کو ایک کتابی شکل میں لے آئیں، جمع بین دفاتین کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو کچھ شروع میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی اور فرمایا کہ وہ کام میں کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن بعد میں آپ کو شرح صدر حاصل ہوا، آپ نے بھی محسوس کیا کہ یہ کام ضروری ہے، تو دوسرے مرحلے پہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے اس کو کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے 7 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی جو حفاظ تھے، جن کے پاس لکھا ہوا قرآن بھی موجود تھا، جن میں ابی بن کعب، زید بن ثابت اس کی سربراہی کر رہے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور اس کمیٹی کو کچھ SOPs دے دی گئیں، کچھ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بتا دیے گئے کہ اس طریقے سے قرآن کو آپ نے جمع کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے قرآن کی آیات کو اکٹھا کرنا ہے، پھر ان کو کتابی شکل میں دینا ہے کہ پہلے مرحلے پہ وہ آپ ساتوں کو وہ آیات یاد ہونی چاہیے، پھر آپ ساتوں کے پاس وہ لکھی ہونی چاہیے۔ پہلے مرحلے پہ اس کی 7 لکھی ہوئی اور 7 یادداشت شدہ، 14 آپ کے پاس گویاں آ جائیں گی۔ اس کے بعد اپنی کمیٹی سے باہر سے 2 اور صحابہ جن کے پاس وہ آیتیں لکھی ہوئی بھی موجود ہوں، اور 2 ایسے صحابی تلاش کیے جائیں جن کے پاس وہ آیتیں زبانی یاد ہوں۔ تو اب دیکھیں کتنے بڑے معیار کو اختیار کیا گیا۔ نہ تو اس معاشرے میں کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، آپ ایک صحابی کھڑا ہوتا کہتا قرآن مجھے یاد ہے، اس طرح لکھ دیا جاتا، لیکن آپ نے تحقیق کا ایک اعلیٰ معیار اختیار کیا، اور پھر اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے منادی کر دی۔ صحابہ آتے
اپنی لکھی ہوئی آیتیں پیش کرتے، زبانی سناتے اور آپ قرآن کو تحریر فرما لیا کرتے تھے۔ اس کمیٹی نے جب سورہ توبہ کی آخری آیات پہ پہنچی تو اس کی گواہی میں کچھ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کمیٹی کے پاس بھی لکھی ہوئی موجود تھیں، ان کو زبانی بھی یاد تھیں، تو صحابی بھی مل گئے جن کو زبانی یاد تھی، لیکن تحریری طور پر صرف ایک صحابی مل رہا تھا جس کو وہ زبانی یاد تھی۔ جب صحابہ میں بحث ہوئی کہ ہم ایک صحابی مل رہا ہے، دوسرا کوئی ایسا موجود نہیں جس کے پاس لکھا ہو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے پوچھا وہ کون سا صحابی ہے؟ تو کہا گیا حضرت خزیمہ ابن ثابت ہیں۔ جب حضرت خزیمہ کا نام لیا گیا تو وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تمام صحابہ کو یاد پڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے، تو اس آیت کو حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر شمار کرتے ہوئے لے لیا گیا۔ اب یہ تحقیق کا کتنا بہترین معیار تھا جس کو اختیار کیا گیا قرآن کو جمع اور تدوین کرنے میں، کتابی شکل میں لانے۔ اور حضرت خزیمہ کی جو گواہی کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تو وہاں پہ ایک بدو تھا، وہ اونٹ کو بیچ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سودا کیا اور یہ طے ہوا کہ اس قیمت پہ یہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مدینے سے پیسے بھی دے دیتا ہوں، رقم اس کی ادا کر دیتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، وہ بدو پیچھے چل رہا ہے، تو راستے میں چلتے ہوئے کسی اور شخص نے اس بدو کو کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کہا کتنی قیمت؟ اس نے کہا جی کتنی قیمت، جو زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کی ہوئی قیمت سے۔ تو اس قیمت پہ ان کے درمیان سودا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا تم نے تو میرے ساتھ سودا کیا ہوا تھا۔ اس نے بدو نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا، اگر ہے کوئی آپ کے پاس گواہی ہے تو لائیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، وہ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ شخص سن کہ انہوں نے تیرے ساتھ اتنے میں سودا کیا، اتنے میں معاملات طے ہوئے، اب یہ رقم لینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو رقم دینا تھی اور آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سودا دوبارہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے شدہ رقم سے زیادہ کی رقم دے دی۔ تو جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ تم نے کس طرح گواہی دی، تم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ تو حضرت خزیمہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کو رب مانا، آپ کے کہنے پہ ہم نے آخرت کا اقرار کیا، آپ کے کہنے پہ ہم نے فرشتوں کو مانا، آپ کے کہنے پہ ہم نے جنت و دوزخ پہ ایمان لایا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لیں تو یہ بات بھی ہم آپ کے کہنے پہ ہی، جب آپ نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو اسی طرح شرع صدر کے ساتھ ہم مان رہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خزیمہ کی گواہی آئندہ کے بعد 2 گواہیوں کے برابر تصور ہوگی۔ اور بہت سے صحابہ کو یہ پتہ تھا یہ واقعہ، جب ان کے سامنے حضرت خزیمہ کی گواہی آئی اور دوسری گواہی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر لی۔ اب اتنی تحقیق کے بعد، اتنی جستجو کے بعد اور ریسرچ کے اتنے اعلیٰ لیول کے بعد قرآن کو کتابی شکل میں لکھ لیا گیا۔ اب یہ ابتدائی 2 مراحل تھے قرآن کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر ایک تیسرا مرحلہ آیا، وہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں آیا، اور انشاءاللہ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ چینل پہنچے اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وما علینا